الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام کے آغاز سے پہلے ایک تعزیتی پیغام ہے اس خاندان کے لیے، ہماری ایک مومنہ بہن جن کا نام ہے سیدہ امیر اختر دختر سید امداد بخاری۔ آج ان کا انتقال ہو گیا ڈنمارک میں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچائیں۔ کل انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی وہاں ڈنمارک میں ہی، اور مومنین سے گزارش ہے کہ وہ نماز مغرب کے بعد ان کے لیے نماز وحشت پڑھیں۔ 2 رکعت نماز وحشت ہے جو ہر مرنے والے کی جو پہلی رات قبر کی ہوتی ہے اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے جو نماز وحشت پڑھی جاتی ہے، اس نماز وحشت کی وجہ سے جو ہے قبر کی پہلی رات میں وحشت دور ہو جاتی ہے۔ سب سے گزارش کہتی ہے کہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز وحشت ہدیہ ان کے لیے ضرور پڑھیں۔ سیدہ امیر اختر دختر سید امداد بخاری۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام مسلمانوں کے اور بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کے UK اور یورپ میں جو مسائل ہیں ان پہ گفتگو کرنی ہے۔ یوں تو مسائل کی ایک نہیں بلکہ کئی فہرستیں تیار کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم ان چیدہ مسائل پہ بات چیت کریں گے جن مسائل کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلوں پر برے اثرات پڑنے کا انتہائی خدشہ ہے۔ ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں اس وقت میں فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ مسئلہ ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی کمپلینٹس ہیں پاکستانی کونسلیٹ کے خلاف، پاکستانی ایمبیسیز کے خلاف، اور پھر جو انٹیگریشن اور کمیونٹی کوہیژن کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری کمیونٹی جو ہے مسلمان کمیونٹی بالخصوص وہ دوسری کمیونٹی کے ساتھ جو مکس نہیں ہو رہی، کیا بیریئرز ہیں، کیا پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ کمیونیکیشن کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری جو پریزنٹیشن ہے بالخصوص ہمارے ان اسکالرز کی یا ان لوگوں کی جو بالکل سامنے ہیں اور وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں، اور جو دوسری کمیونٹیز پہ ان کا اثر پڑنا چاہیے تھا وہ نہیں پڑ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایفیکٹیو پریزنٹیشن نہیں ہے۔ نوجوانوں کا اسلام سے دوری کا رجحان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسکرمنیشن، امپلائمنٹ کے مسائل ہیں، اور مختلف مسلک کے درمیان جو ایک رسا کشی چل رہی ہے اس کے بھی برے اثرات جو ہیں وہ مسلمانوں پہ پڑ رہے ہیں۔ کرائم، ڈرگز وغیرہ کا بھی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حلال میٹ کا ایشو ہے ہماری کمیونٹی میں، ایک بڑا ایشو ہے، اور اسکولوں میں جو لو اچیومنٹ ہے ہمارے بچوں کی وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اسکولوں میں حلال میٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ SRE ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہے۔ بے شمار مسائل ہیں۔ اگر مسائل کی لسٹ پہ دیکھتے جائیں تو بہت بڑی لسٹ بن جائے گی، ہم اس پہ نہیں جائیں گے۔ ہمارے جو یہاں مہمان تشریف فرما ہیں ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ چند جو مسائل ہیں ان کا حل کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ اور بھی مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، انہیں بھی موقع دیا جائے گا، لیکن جو پہلی نشست میں ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے جناب لارڈ ڈاکٹر شوکت نواز صاحب، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، انتہائی قابل عزت اور قابل قدر شخصیت ہیں ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں۔ میری دوسری مہمان شخصیت یہاں موجود ہیں حنا ملک، پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ اوورسیز پاکستان سولیڈیریٹی کی، اور میرے تیسرے مہمان جناب مخدوم امجد شاہ صاحب، آرگنائزر ہیں اوورسیز پاکستان سولیڈیریٹی کے۔ ان تینوں مہمانوں سے آئیے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جو مسائل ہیں انہیں کیسے حل کیا جائے، اور یہاں جو آڈینس بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سوالات جو ہیں وہ مہمانوں تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر لارڈ شوکت نواز صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ کا ایک فقدان ہے، اور یہ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ مطلب لیڈرشپ کے سکل سے جو ہے وہ اکوپ ہوگی، کس طرح ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ہدایت ٹی وی کا کہ انہوں نے اس مسئلے کو اور اہم جو ہے اس ضرورت ہے اس ایریا کی اس کو اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمانوں کے مسائل ہیں جو کہ جس میں تمام آ جاتے ہیں، جس میں خاص کر کے ایک تو گلوبل جو ایشو ہیں،
دوسرا جو ہے کہ جو پرٹیکولرلی یورپین میں ریجنل ہیں، چاہے وہ دوپٹے کے حساب سے ہوں، چاہے اس کی اسکول کے ایجوکیشن کے حساب سے ہوں. تیسرا ہے یہ ہے کہ اس کی ایک ڈسکرمنیشن کا مسئلہ ہے جو خاص کر کے 9/11 کے بعد جو یہاں 6/7 کے بعد جو ہوا ہے اور پیریڈ ہے. دوسرا پرٹیکولر ایریا ہے جو پاکستانیوں کے بارے میں، اور پاکستانیوں کے میں بھی جو ہیں بہت سے ان مسائل کا بھی ایفیکٹ ہے، مگر ہمارے پرٹیکولر بھی ہیں. زبان کا مسئلہ ہے، ہماری گروپ بندی کا مسئلہ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا جو انفلوئنس ہے، ریلیجس گروپ کا مسئلہ جو ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے نوجوانوں پر، وہ جس نے آپ نے لمبی لسٹ بتائی، ڈرگس کا ہے، الکحلزم کا ہے، چوری ڈکیتی کا ہے. پریزن پاپولیشن جو آج کل برطانیہ کے پریزن میں ہے اور یورپ میں بھی ہے، اس کی جو سب سے تیز رفتار جس کمیونٹی کی بڑھ رہی ہے اس ایریا میں، وہ پاکستانیوں کی ہے. اور اس میں پیٹی کرائم بھی شامل ہے اور میسو جو ہے مافیا ٹائپ کے بھی اب کرائم شروع ہو گئے ہیں. لیڈرشپ کا یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت ایز اے کمیونٹی آج تک اس مسئلے کو دیکھا ہی نہیں ہے. نہ ہی لیڈرشپ کوالٹیٹیو لیڈرشپ ہوئی ہے، نہ ہی کوئی ایسے لوگ آئے ہیں جو کہ رول ماڈل ہوں. ہم نے رول ماڈل بھی دیکھیں تو وہ بڑے پرٹیکولرلی مثلا عامر خان تھا تو اس کو ہم نے ایز اے باکسر تھا. دوسرے اور جو آئے ہیں تو بہت کم آئے ہیں جس میں نہ ہی ہم نے اس کو پروموٹ کیا ہے. چونکہ ہم اس حد تک گروہ بندی میں اب ہو گئے ہیں کہ ہم نے وہ جو لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے، چونکہ ہم ماڈل جو ہیں وہ پاکستان کو زیادہ بنا رہے ہیں، تو وہاں پر لیڈرشپ جو ہے وہ شخصیت پر اور ایک اور لیول پر ہے کہ کون آدمی جو ہے بڑا جس کے ساتھ کلاشن کوفے ہیں، کس کے ساتھ گروپ ہے جو بدماش بڑا ہے، جو طاقتور ہے، جس کے پیسہ بڑا ہے. تو ہم نے انفارچونیٹلی یہاں پر بھی وہی معیار رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایک آئسولیشن ہو رہی ہے ینگسٹرز میں، وہ جو خلا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے کہ اس حد تک ایک جو بہرا روی یا ایک جس طرح ہیڈ لیس چکن ہوتی ہے نا، اس طرح جا رہے ہیں. اور اب تک بھی ہم کو کلیکٹیو تھنکنگ نہیں سوچ رہے، چاہے وہ مذہبی لیول پر ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیول پر ہو یا سوشل لیول پر ہو. تو اس مسائل میں جو لیڈرشپ کا جو سوال ہے وہ ہم نے نہیں کیا، چاہے وہ پارلیمنٹری لیول پر ہو، وہاں پر بھی مختلف سوچیں ہیں، یا جو کمیونٹی میں ہے. اب ہر محلے میں جس طرح مسجد الگ ہے، 1.5 انچ کی مسجد بنی ہے، اس طرح ہر گروپ میں ہے اس نے اپنا ایک بندے کی بنائی ہے. تو کانسیپٹ جو پہلے تو ایک لیڈرشپ کا کانسیپٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے وہ اتنی جو بغض معاویہ کا جو ہے نا رکھا ہوا ہے کہ بجائے کہ حب علی کا ہے، کہ ہم اگر کوئی گروپ بندی بھی ہے تو اس کو میں پازیٹیونیس کم ہے، نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. تو اس وجہ سے بہت سے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے اور ایڈ کر دیا ہے جو کہ ایگزسٹنگ ہے. جی، آپ سے میں مزید بھی جاننا چاہوں گا چونکہ یہ مسائل جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے، بڑھتے جا رہے ہیں. جی ہم بجائے کہ اپنی نوجوان نسل کو، آنے والی نسل کو مطلب کچھ اچھے راستے پہ لے کے جائیں ان کو، ہم ان کو بوجھ دے رہے ہیں اور مزید جو ہے ان پہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے آنے والی نسلوں کو. اس پہ بھی بات کریں. آپ سے پوچھیں گے، میں ہینا ملک طرف آتا ہوں جو کہ یہ پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ کی اوورسیز پاکستان سولیڈارٹی آرگنائزیشن میں. تو آپ کا کیا موقف ہے کہ اگر خواتین، مسلمان خواتین جو ہیں ان کو اچھی اپرچونیٹیز ملیں، وہ آگے آئیں، کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ وہ دیکھیں کیا پوٹینشیلز ہیں ان میں؟ اوورسیز پاکستانی ہو گئیں یا ساری خواتین ہو گئیں، پاکستان کو بھی لے لیں، وہاں شرح زیادہ ہے خواتین کی. ایجوکیٹڈ ویمن آر ایوری ویئر، ایجوکیشن لیول پہ وہ ہیں. صرف اپرچونیٹیز کی کمی ہے. جب وہ پارٹیز بنتی ہیں، جو بھی کوئی فورم آتا ہے تو وہ آدمیوں کو زیادہ جگہ دی جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے مسائل خواتین ہی ڈیل زیادہ اچھی طرح کر سکیں گے اگر آپ کسی خواتین کو آگے لے کر آتے ہیں. اور اٹ شوڈ بی بیسڈ آن کہ وہ مطلب ایجوکیشنل ہو، سمجھنے والی ہو، انٹریکٹیو ہو، سکلز ہونی چاہیے لیڈرشپ. اگر آپ وہ کسی خاتون کو لے کر آتے ہیں تو وہ پاکستان کی خواتین کے مسائل یا اوورسیز پاکستان خواتین کے مسائل زیادہ حل کر سکتی ہیں. کیونکہ عورتیں پھر بھی عورتوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے ہمارا جو کلچر ہے اس میں وہ زیادہ ایزی فیل کرتی ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے فورم پہ تو وہ ان کو آ کے اپنے مسائل بتائیں گی. اور ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ٹیلنٹڈ ویمن ہیں، صرف ان کو آگے لانے کی کمی ہے. ان کو اپرچونٹی دینی چاہیے. او پی ایس، میں تھینکفل ہوں او پی ایس کے لیے کہ انہوں نے اس چیز کو یوٹیلائز کیا کہ وہ عورتوں کو کافی بڑا فورم دے رہے ہیں. اس کے لیے وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور ہم صرف پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، ہم مائنورٹیز کو بھی لے کے چل رہے ہیں. جو بھی ہم ہر ایک کے مسئلے مسائل پہ کام کریں گے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے مسئلے ہو گئے، چاہے وہ خواتین کے ہو گئے، چاہے وہ الیکشن، ہم ہر ایک کے رائٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہم اپرچونیٹیز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کیا وومن کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے؟ بالکل ویمن کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے.
डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेशन इज़ एवरीवेयर. जब तक आप इसको खुले आम एक फोरम पे लाके डिस्कस नहीं करेंगे और इसको आवाज़ इसके खिलाफ नहीं उठाएंगे, ये मसले वहीं दबे रहेंगे. किस मामले में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? एजुकेशन के मामले में? एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन है, आपकी एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिस्क्रिमिनेशन है, आपकी लीडरशिप में डिस्क्रिमिनेशन है. जबकि आपको पता है कि एक खातून में अगर वो पोटेंशियल है वो आगे जा सकती है और वो बेटर डिलीवर कर सकती है, लेकिन उसे होल्ड बैक किया जाता है क्योंकि वो एक खातून है. एंड यू विल गिव दैट अपॉर्चुनिटी, आप किसी आदमी को वो जगह पोस्ट मिल जाएगी, चाहे वो एजुकेशन में आ गए हैं, चाहे आप वो एम्प्लॉयमेंट में चले जाएं. अब ओवरऑल जिस भी सेक्टर में देखते हैं आपको हर जगह ये डिस्क्रिमिनेशन नज़र आएगी. और लुकिंग एट द कल्चर ऑफ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है. पाकिस्तानी बच्चियों की यहाँ तादाद कम नहीं है, बड़ी अच्छी तादाद है, और इसके साथ है कि वो बच्चियाँ तालीम याफ्ता भी हैं. तालीमी मैदान से देखा जाए तो हमारे पाकिस्तानी लड़कों की निस्बत पाकिस्तानी लड़कियों ने बेहतरीन किरदार अदा किया है एजुकेशन में. अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती तो ज़ाहिर है फिर ये कैसे आगे बढ़ सकती थी? नहीं, देखें आप उनका एजुकेशन लेवल देख रहे हैं इस वक्त. मैं वो कहना चाह रही हूँ, आपने खुद ही कह दिया कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज़्यादा अच्छी तरह तालीम हासिल कर रही हैं. ये उनका पर्सनल है, पर्सनल अचीवमेंट है. अब वो उस तालीम को किस तरह यूटिलाइज़ किया जा रहा है वो नहीं हो रहा. डिस्क्रिमिनेशन उधर है. तो डिस्क्रिमिनेशन स्पेसिफिकली है कहाँ? मतलब एजुकेशन में तो नहीं है ना? नहीं, मैं ये भी कहूँगी आपको कि अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी के हवाले से देख रहे हैं ना, जो हम पाकिस्तानी यहाँ आके बसे हैं तो पाकिस्तान के कल्चर से अगर आप एजुकेशन के अंदर भी जाते हैं तो आप देखें कि डिग्रियाँ हमारी बच्चियाँ किस में ले रही हैं. आर दे कमिंग टूवर्ड्स मोर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की ले रही हैं, या वो वही जो एक चल रहा है तसव्वुर डॉक्टर की ले रही है? क्या है? इज़ अ स्टेरियोटाइप? ये अगर आप देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ें खुल के नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि डिस्क्रिमिनेशन. आई थिंक चॉइस से ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस भी है, इन्फ्लुएंस होता है. और वो इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है? वो घरों से आता है. और वो घरों को कौन चला रहे हैं? वो हमारे आदमी ही चला रहे हैं. उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी. तो थोड़ा सा नहीं चाहते कि वो अच्छे सब्जेक्ट में जाए? नहीं, आई डोंट थिंक ये उनका वो है. आई एम श्योर हर बाप और हर माँ चाहेगी कि उसके बच्चे अच्छे उस पर जाए, लेकिन एक स्टेरियोटाइप कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी बच्ची बहुत अच्छी है पढ़ने में तो आप प्रेफर करेंगे डॉक्टर बन जाओ बेटा. सम स्टेरियोटाइप, टीचर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ. वेयर आर ऑल द अदर फील्ड्स गॉन? ठीक है. इंजीनियरिंग किधर है? क्योंकि उन्हें मर्दों के शाना बशाना काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो कम है. मर्दों के मुकाबले में औरतें कम है. वहाँ आपको कम ही नज़र आ रही हैं अपनी पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे कल्चरल ये नहीं वहाँ करने के वहाँ बहुत ज़्यादा होगा. ये है डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है. मखदूम अमजद शाह साहब, आपकी तरफ आते हैं. आप ऑर्गेनाइज़र हैं, मेन ऑर्गेनाइज़र हैं OPS के. आपने काफ़ी काम किया है. यहाँ एक और बड़ा मसला है कम्युनिटी कोहेजन का और इंटीग्रेशन का. आप क्या समझते हैं ये मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया शाह साहब और हिदायत TV का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें मौका दिया है कि हम इस पर कुछ बात कर सकें. जैसा कि लॉर्ड चौक साहब ने इस तरफ इसको हाईलाइट किया है, हिना मलिक साहबा ने भी इस तरफ बात की है. मेरा अपना बैकग्राउंड जो है वो यूथ वर्क ही रहा है. 15 साल मैंने काउंटी काउंसिल में काम किया एज यूथ वर्कर. तो मुझे इस बात का थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा भी है कि मसाइल हमारे जो हैं, जिन चीज़ों की तरफ इन्होंने निशानदेही की है वो मौजूद ज़रूर हैं. मसलन एक बात इन्होंने बड़ी हाईलाइट की है, वो है डिस्क्रिमिनेशन की. हमें देखना ये है कि डिस्क्रिमिनेशन किस किस्म की है और कहाँ कहाँ है. डिस्क्रिमिनेशन में एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है. नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हम शायद उसको बराह रास्त नहीं देख पाते, इसलिए कि हमारे फेस पे आके हमें कोई नहीं कहता कि चले जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं होता. लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि हमें उन मौक़ों से महरूम कर दिया जाता है जो दूसरे लोगों को मौजूद होते हैं. मसलन एक मिसाल मैं आपको ये देता हूँ. उसकी वो ये हो सकती है कि एक ऑफ़िस में 2 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक मैं काम कर रहा हूँ. मेरे साथी को तो ओवर टाइम की अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है बार बार और मुझे ऑफ़र नहीं की जाती. ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है. मेरा जो बेसिक हक़ है वो तो महरूम नहीं किया जा रहा मुझे, लेकिन जो इजाफी हक़ मुझे मिल सकता था उससे मुझे महरूम करके एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मेरे ख़िलाफ़ हो रही है. इसको देखना, जानना, पहचानना जो है वो बहुत ज़रूरी है. इसमें ज़रूरी चीज़ जो देखने वाली है वो होती है सिस्टमेटिकल जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, उसको देखना ज़रूरी है. चूँकि हमें किसी भी चीज़ से बाहर रखने के लिए बुनियादी तौर पे वो उस सिस्टम में एक चीज़ को ऐसे डेवलप कर दिया जाता है कि उस सिस्टम से हम ऑटोमेटिक बाहर हो जाएं. हमें देखना ये है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को हम किस लेवल पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस लेवल पे हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. दूसरी बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम की. मैं ख़ुद भी एक हायर एजुकेशन स्कूल का 3 साल चेयर रहा हूँ, तो उसका भी थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा है. कम्युनिटी कोहेजन के हवाले से
کمیونٹی میں جو سیگریگیشن ہے، اب وہ سیگریگیشن بعض اوقات تو ہماری اپنے کلچر کی وجہ سے بھی ہے، ہمارے اپنے جو بیک گراؤنڈ ہے، پیرنٹس کا اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ براہ راست قصور ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر پیرنٹس کی توجہ نہیں ہوتی بعض اوقات. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں ایک کریئر ایڈوائس کی ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں سے کریئرز کے لیے ہم ایڈوائس لے سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئر 4-5 سے اوپر جا کے بچوں کی ٹینڈنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان بچوں کا رجحان کس طرف ہے، بچے کیا کچھ آگے جا کے بننا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ بچوں کی جو کریئر ایڈوائس ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اگر سائنس میں ایک بچہ بہت اچھا ہے تو اس کو اس کی طرف مولڈ کیا جاتا ہے، اگر کوئی بچہ انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو اس طرف مولڈ. اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ والدین بھی اس کی طرف توجہ دیں، اور والدین بھی بچے کی اس ٹینڈنسی کو، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ والدین نے، میں سب والدین کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ والدین نے بچوں کو ہوم ورک کروانا چھوڑ دیا ہے. خود ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزاریں، بچوں کا ہوم ورک کروائیں. وہاں سے ان بچوں کی ٹینڈنسی جو ہے، ان بچوں کی جو قابلیت، ابھرتی ہوئی قابلیت ہے، وہ سامنے آتی ہے. اور وہ اس لیے سامنے نہیں آ پا رہی کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے. اور اب تو یہ بھی بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے پاکستان کی طرح بھی، یہاں پہ لوگوں نے جو آفٹر اسکول کلبز ہیں، ٹیوشن سینٹرز ہیں، بہت سارے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ والدین کا بچوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے والدین کو بھی اپنے بچوں کی پوٹینشیل کا اندازہ نہیں ہو پا رہا. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. پڑھتے ہیں ذرا اپنے آڈینس کی طرف، ان کے پاس کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی جاننا چاہیں گے. آپ کے پاس مائک پڑا ہوا ہے، آپ اٹھائیں اور اپنے آڈینس سے کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں ہمارے مہمانوں سے. جی نادیہ چودھری میرے خیال میں کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، ذرا ان سے. آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ طارق آپ ان کو مائک دے دیں، وہ پکڑ لیں گے. السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک کمیونٹی ہوتے ہوئے یونٹی جو ہم دوسری کمیونٹیز میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کچھ روشنی ڈال سکیں گے کہ وجہ کیا ہے کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی میں اس لیول پہ یونٹی ہم اتنے ڈیکیڈ سے نہیں دکھا سکے جو دوسری کمیونٹیز کر پائے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلو یہ میرے خیال میں آپ مائک لے لیں. تو ہمارے بھائی صاحب ہیں، ملک صاحب، اگر آپ کو سوال ہے تو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی اس ٹائم یہاں پر بھی ہو رہا ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اسپیشلی پاکستان سے آتے ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس پر کسی نے آج تک کوئی نظر ثانی نہیں کی جی، اور نہ ہی کسی نے بات کی ہے، نہ ہی ہماری حکومت نے کبھی کوئی بات کی ہے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ 28 لوگوں کو پچھلے 2 دن پہلے یہاں سے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں، ان کو کوئی چانس نہیں ملا، ان کو کوئی اپیل کرنے کا چانس نہیں ملا. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور اس پر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس پر ہمیں یہاں پر بھی حکومت کو زور دینا چاہیے اور پاکستان میں بھی. جی جی جی. اور کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں ابھی. السلام علیکم جی. میں پینل سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فیوچر جنریشنز ہیں جو پاکستان سے اس وقت ٹوٹتی جا رہی ہیں، آپ ان کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ ان کو پاکستان کے ساتھ کیسے ملایا جا سکتا ہے اور ان کی آئیڈینٹی کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے. تھینک یو. بہت زبردست سوال ہے. میرے خیال میں مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں دوبارہ، اور ہمارے جو ابھی نئے مہمانوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، جناب عدنان ملک صاحب ہیں، اور میری دوسری مہمان ہیں جناب نادیہ چودھری صاحبہ. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں بھی. اچھا، ابھی جو سوالات پینل کی طرف سے آئے ہیں اس میں لاٹ صاحب یہ سوال بڑا زبردست سوال ہے. ایک تو سوال ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کافی پرابلمس یہاں انہیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی وہ جو ہمارے پیچھے ہیں، ہماری کمیونٹیز ہیں، ان کا اور اس پاکستانی کمیونٹی کا یہاں جو برطانیہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی لنک، ان کا جو رشتہ ہے وہ کیسے مضبوط کیا جائے، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں. اس میں 2 چیزیں ہیں جی. جہاں تک اسٹوڈنٹ کا ہے 2 مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بچے جو یہاں لیجٹمیٹلی آئے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو فائنینشیل پرابلم ہے.
زیادہ فائنینشیل پرابلم ہے، چونکہ وہاں پر جو بیچ بٹا کر یہ جتنے کر سکتے پیرنٹس کر سکتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ ان کی ذریعے آمدن جب یہاں تک ہے. بہت سے جو لوگ ہیں وہ ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اور ان کا یہ ذہن میں تھا کہ یہاں آ کر وہ ان کو کام مل جائے گا، جاب مل جائے گی. ایک تو وہ ہے لیگلی طور پر یہاں کی گورنمنٹ نے کچھ عرصے سے آہستہ آہستہ بند کرتے جا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے نا، یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ وہاں لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں سنتے رہتے کہ ایجنٹس وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ بھی ملوث ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے ایگزیکٹلی، جب ان کو پتہ ہے کہ وہاں ان کا کام نہیں مل سکتا، ان کو پتہ ہے کہ فائنینشیل جو ہے لائبلٹیز بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ان کو لیور کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ 5 لاکھ 7 لاکھ جو بھی لے کر، ایک تو وہ ہے کہ ان کو بھیج دیتے ہیں، اور اس انڈرسٹینڈنگ پر کوئی نہیں کام مل جائے گا جو کہ یہاں نہیں ملتا. دوسرا پرابلم ہے کہ بہت سے ایسے کالجز میں جو داخلہ جس میں چیپ ہوتا ہے مگر وہ فیک ہے. صحیح. اور اس فیکنس کی وجہ میں حالانکہ پچھلے کچھ 6 مہینے میں 6 دفعہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹرائیبیونل میں جا چکا ہوں، اور ہوا یہ ہے کہ لوگ بیچارے جو میٹرک فیل ہیں یا انہوں نے میٹرک پاس کی ہوئی ہے یا ایف اے کی ہوئی ہے، ان کو یہاں پر وہ ڈگری کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو یہ کالجز ان کو داخلہ دے دیتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں. اور وہ مجھے ایک دفعہ تو بڑا شرم بھی آئی کہ وہ جج کہہ رہا تھا کہ تم اپنا نام بتاؤ، وہ سمجھ نہیں رہا تھا. اس نے کہا کہ یو آر ہیئر اسٹڈینگ ٹو ڈو اے ڈگری اینڈ یو ڈونٹ نو ایون یور اون نیم ان انگلش، دس از ڈسگریسفل. تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو ہم نے جو ہے نا، جو کنیکٹیوٹی جو ہے نا، وہ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو جینوئن آئے ہیں ان کی بھی پرابلم، مگر وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، جو اچھی فیملیز ہوتی ہیں وہ ریسرچ کرتی ہیں کون کا ہے. مگر جو بہت سے جو لوگ آ جاتے ہیں وہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس امید پر آ جاتے ہیں کہ کالج کا داخلہ لیں گے، وہاں جا کر کام کریں گے، انکم ہوگی، جو ٹھیک ہے جینوئن تھنگ ہے، مگر وہ ان ریالٹی میں نہیں ہے. تو جب میں ریسنٹلی پاکستان گیا تو ان کو بتا رہا تھا، تو وہ ان کی سمجھ میں تھی کہ یہ شاید آپ ٹرخا رہے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کر سکتے ہیں، یہ ویزا بھی دے سکتے ہیں، ان کے پاس جو ہے نا یہ لکھ دیں تو سب کچھ ہوتا ہے. میں نے کہتا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، مگر ماننے کے تیار نہیں ہے. تو جب یہاں آتے ہیں تو پرابلم وہ بچے جن کے تو وہ رشتہ دار ہیں، جن کے پاس اکاموڈیشن ہے، تھوڑا بہت وہ کور ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ پیچھے پروگرام بھی ایک دیکھا تھا، جو کہ کس دفعہ باہر سڑکوں پر پڑے ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک کمرے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ بہت سے مسائل ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ہر جو سیلیڈیرٹی جو کر سکتی ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ ہم ایک ادارہ اس میں ذیلی بنائیں جو کہ فنڈنگ اکٹھا کر کے، تو اس قسم کے اسٹوڈنٹ جو ہیں جو ڈیسٹیچیوٹ ہیں، جو کہ بہت سے مسائل میں، ان کی امیڈیٹلی تھوڑی بہت مدد کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں سالیڈیرٹی جو کر سکتی ہے وہ وہاں پر جو ادارے ہیں ان کو مشورہ دے اور کلیئرلی ایڈورٹائز کرے ٹی وی اور یہ پر کہ جب تک آپ کے پاس جینوئن کالج، جینوئن پیپرز نہ ہوں اور جینوئن شورٹی نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی کام ہے جو کہ نہیں ہے، مت آؤ. یہ اخراجات بڑھے، چونکہ یہ فالس ہوڈ جو ہے نا ہم نے ایک بنائی ہوئی ایک بزنس تجارت جو بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. اصل لاٹ صاحب، چونکہ باتوں سے سوال نکلتے ہیں اور سوال بہت ہیں ہمارے پاس، چونکہ ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے، بہت سے مسائل ہیں جن پہ بات کرنی ہے. ابھی لیڈرشپ کا جو فقدان تھا اس پہ بھی کافی بات کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستانی ایمبیسیز کے خلاف شکایات آئی ہیں اس پہ تو پورے 2 گھنٹے کا ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے. چونکہ ہم تھوڑا سا لائٹ سب پرابلمس کو لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے پرابلمس ہیں. ان کا سلوشن بتانا یہ تو کوئی 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے، یہ تو کئی دنوں کی بات ہے کہ ان پہ سلوشن پہ بات کی جائے. ایک جو سوال نکلتا ہے وہ میں آپ سے بھی، جو دوسرے مہمان بیٹھے ہیں ان سے بھی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ سے بعد میں واپس آتا ہوں. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پرابلم پاکستان سے آنے والے بچے کریٹ کرتے ہیں کہ وہ میٹرک پاس ہوتے ہیں اور وہ ڈگری کے لیے یہاں آ جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے آف کورس کہ یہاں جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے ایک ہائی سٹینڈرڈ ہے یہاں، اور انہیں ظاہر پرابلمس ہوتی ہے، مگر یہاں کے کالجز یونیورسٹیز وہ بھی تو بزنس کے طور پر بلا لیتے ہیں نا. ان کے پاس کوئی اسیسمنٹ میتھڈ نہیں ہے، کوئی ایسا وہ نہیں کرتے کہ وہاں سے وہ چیک اپ کر لیں. وہ بھی پرابلمس ہے. بات میں واپس آتے ہیں آپ کی طرف. آپ چونکہ ذرا خواتین کے نزدیک رہتی ہیں، ہماری بہن نے بتایا کہ خواتین کے کچھ پرابلمس ہیں، ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے، اپرچونیٹیز کا مسئلہ ہے، اس پہ تو بات ہو چکی ہے. آپ یہ بتائیں کہ کس حد تک آپ ایگری ہیں کہ یہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے عورتوں کے خلاف؟
پرسنلی لائک میں عورتوں اور مرد میں یہ فرق نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن جو ایشو میرے لیے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ، جیسے میں یہاں پہ پیدا ہوئی ہوں، آئی ایم برٹش پاکستانی، اور جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے یہاں پہ پیدا ہو کے یہاں کے سسٹم میں پلنا، اپنا کلچر کو بھی ساتھ رکھنا اور باہر کی بھی دنیا میں کامیابی دکھانی اور چلنا، یہ جو ایک یونیک چیلنج ہے میرے خیال میں پرابیبلی جو جنریشن پاکستان میں پیدا ہو کے آئی ہے وہ شاید وہ نہیں سمجھ سکتا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہماری جو سیکنڈ تھرڈ جنریشن اب چل رہی ہے پاکستانی کمیونٹی کی، اس میں سے لیڈرشپ نکل آئے آرگینکلی، ہمارے میں سے مطلب جو لوگ سکسیزفل ہیں وہ آگے آئیں، وہ مطلب ایک ڈائریکشن بنائے، ایک پلان بنائے، لائک 20 ایئر کا پلان بنائے، ہماری کمیونٹی کدھر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. آپ نے ذکر کیا تھا ایجوکیشنل لیول کے اوپر، اب یہ بہت شرم کی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی کی ایجوکیشن کی لیول سب سے لو ہے ساری ایتھنک کمیونٹیز، اور یہ لو ہو رہی ہے. یہ بتائیں کہ کسی ایک وقت میں جو اچیومنٹ ریٹ تھا وہ کافی اچھا تھا پاکستانی مسلمانوں کا، اب یہ نیچے. اب کوئی ایک پرابلم تو نہیں ہے، لاڈ صاحب بات کر رہے تھے، کوئی ایک پرابلم نہیں ہے، کتنے پرابلمس ہیں. جب تعلیمی معیار کسی قوم کہ نئی نسل کا گر جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. ڈرگ کے جو پرابلم بڑھ رہے ہیں، کرائم ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، پریزن میں جو ہمارے بچے جا رہے ہیں نوجوان مسلمانوں کے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. یعنی کہ پرابلم زیادہ ہو رہے ہیں، تعلیم کم ہو رہی ہے، مسائل اور بڑھ رہے ہیں، اور مطلب اپرچونٹی کی بات ہو رہی ہے. اور ہم یہ کہتے جا رہے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ہم آپس میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی حد تک ڈسکریمنیشن مردوں کے خلاف بھی ہوتی ہے، بچوں کے خلاف بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورتوں کے کچھ پوٹینشیل جو ہیں وہ خواتین کردار ادا کر سکتی ہے. اس پہ آپ سے پوچھیں گے، لیکن آتے ہیں جناب خرم شہزاد کی طرف، عدنان جمیل کی طرف. تو عدنان صاحب، پینل سے ایک سوال آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں کی کمیونٹی اور وہاں پاکستان کی کمیونٹی جو ہے اس کا ایک اچھا رشتہ ہونا چاہیے، لنک جو ہے وہ رہنا چاہیے. یہ لنک کیسے رہ سکتا ہے جب یہاں بچوں کو اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو ان کے والدین چاہتے ہیں کہ بچوں کو، پوری فیملی کو لے کے پاکستان جائیں، ذرا اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کروائیں. اس وقت تو آپ کی حکومت اور آپ کے جو PIA کی ایجنسیز ہیں وہ کرائے اتنے بڑھا دیتے ہیں کہ جناب ایک فیملی کو پھر 10 سال کا جو بچت ہوتی ہے نا وہ خرچ کر جانا پڑتی ہے. یہ تو وہ کر رہے ہیں، اور انہیں پھر بھی احساس ہے کہ جائیں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں. یہ لنک کیسے بڑھے گا، یہ کہ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ جی، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایز اے پاکستانی آپ جتنا عرصہ بھی رہیں، آپ کی سیکنڈ تھرڈ فورتھ جنریشن باہر ہو جائے، آپ کا دل پاکستانی ہوگا، آپ کا دل کرے گا. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ سم ٹائمز وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے ہم. جی. اب پلیٹ فارمز جس طرح OPS ہے، واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند مہینوں میں، وی ول کریٹ اے سیناریو، وی ول کریٹ اے سچویشن جہاں سے ہم پاکستانی بچوں کو یہاں پہ بلائیں گے، یہاں کے بچوں کو وہاں بھیجیں گے. ایز اے فیملی اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایز اے پلیٹ فارم وی ول سورٹ آف موٹیویٹ دیٹ کہ وہ پاکستان میں جائیں، وہاں کا کلچر دیکھیں، وہاں سے بھی بچے ہم منگوائیں گے جس طرح بھی ہو سکا ہمارے سے، ان کو یہاں پہ دکھائیں گے، اور اس قسم کی انٹیگریشن جو ہے ہم آگے چلائیں گے. یہ ایک میرا مطلب میتھڈ ہم نے کیا ہے. اس کے علاوہ ایک بھائی صاحب نے کویسچن کیا تھا کہ جو یہاں کے بچے ہیں اب سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے، اس کو ہم کس طرح پاکستان کے اور نزدیک لائیں. تو میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن کا کسی نہ کسی طرح تعلق رہا ہے، لیکن جو تھرڈ اور فورتھ جنریشن ہے وہ پاکستان سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، گیپ بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ گیپ بڑھ رہا ہے. اب وہ اردو بھی نہیں سمجھتے. کہیں جو ہمارے بچے ہیں وہ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ ان کے ماں باپ گھر میں اردو بولنا نہیں چاہتے، یا کسی طرح ان کو وہ نہیں ہوا، وہ اس زبان سے بھی بہت دور ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ہمارے لیے، خاص کر ہمارے لیے، ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے، اور ان کے آگے جو نسل ہوگی ان کے لیے، فورتھ ففتھ جنریشن. یہ ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہوگا، اور ہمیں چاہیے جو تھوڑا بہت ہم میرا مطلب کر سکتے ہیں اس کو ہم گیپ کو دور کریں. تو اس طرح ریزن آئی جوائنڈ OPS از کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو اپنے پاکستان کے بارے میں بتائیں کہ بھئی کیا پاکستان کیا. یہاں پہ تو ٹی وی پہ آپ کو پتہ ہے کہ سب چیز نیگیٹو دکھائی جاتی ہے، کبھی کوئی پازیٹیو نہیں آئی. ٹھیک. اچھا لاڈ صاحب، عدنان صاحب بات کر رہے ہیں کہ OPS کا ایک نظریہ ہے
کہ ہم وہاں کی نوجوان نسل اور یہاں کی جو نئی جنریشن ہے ان کو قریب کرنے کے لیے مختلف میتھڈ یوز کریں گے ان کو قریب کریں گے. یہاں پاکستانی کونسولیٹ ہیں, ایمبیسیز, اور جیسا میں نے کہا کہ پاکستانی جو PIA ہیں اور دیگر جو ہیں, یہ کیا کردار ادا کریں گے اس معاملے میں؟ اگر ان کا کردار ایسے ہی رہا تو یہ نفرتیں اور زیادہ نہیں بڑھ جائیں گی؟ ایک طرف تو یہ OPS آرگنائزیشن بنا کر ان کو قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف سے یہ جو ہے وہ معاملہ جو اس طرح بگڑ رہا ہے, تو یہ نفرتیں ایک طرف سے نفرتیں اوپر جا رہی ہیں, اور دوسری طرف آپ محبت کے وہ کیسے رشتے جو ہے وہ قائم کریں گے؟ دیکھیے یہ جو ہماری لنک ہے نا پاکستان, وہ ایک ایموشنل ہے. ایموشنلی اس لیے کہ چونکہ ہماری جو جنریشن جو پیدا وہاں ہوئی ہے, وہاں پر آئے ہیں, رشتہ دار ہیں, فیملیز ہیں, یادیں ہیں, سب کچھ ہیں. اور جو سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے ان کی یہ اتنی ڈائریکٹ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے, اور جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ ہم بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے مجھے نہیں لگتا کہ ہم سوٹ کیسز پیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کل جا کر جائیں گے. ایک اور امیج جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہوتی ہے کسی ملک کے محبت کو, چاہت کو. اور جس طرح میرے خیال OPS کا مطلب ہی شروع اس لیے کی گئی تھی کہ بہت سے مسائل ہیں, اس میں کردار جو ہے ادارے جو ہیں پاکستان گورنمنٹ, ایمبیسیز ان کے جو تھرو ہیں, PIA ہیں, مگر انہوں نے تو جو ہے نا کہ اس میں بلکہ پازیٹیو کیا نیگیٹو کردار بھی جو ہے نا اس سے بھی گئے گزرے ہیں. چونکہ اس میں بہت سے جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے اس میں بھی اچھے لوگ ہوں گے, اس میں شک نہیں ہے کہ وہ بھی ہیں, مگر بہت سے چونکہ لوگ یہاں پر بھی یا جس ایمبیسی میں بھی جائیں وہ سفارشی ہیں. ان کی لائلٹی جو ہے یہاں کی کمیونٹی سے نہیں ہے, ان کی لائلٹی جو ہے اپنے ماسٹر سے ہے. اس لیے ڈزنٹ میٹر, ان کا یہ ہے کہ آپ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ ان کی اپنی ٹریننگ نہیں ہے, کیونکہ اگر یہاں کے مسائل کس نے کرنے تو یہاں کے لوگ بہتر جانتے ہیں. ان کو 6 سال لگیں گے پہلے سمجھنے کے لیے, ان کے لیے کوئی اس کی نہیں ہے. تیسری جو بات یہ ہے کہ PIA اور ایسے جو ادارے ہیں وہ تو مطلب کہ اب جو بھی جاتا ہے وہ ایز اے سزا کے طور پر جاتا ہے. کرائے ان کے سب سے زیادہ ہیں, سروس ان کی بہت انفیشینٹ ہے, ان کی جو سروسز ہیں جو ہے وہ بہت اچھے نہیں ہیں. تو اس لیے جو ہم ایز اے ایموشنل اٹیچمنٹ تو جاتے ہیں مگر ادروائز اس میں کوئی چام نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اور چوتھی جو بات ہے کہ ینگسٹر جو ہیں اگر وہ جاتے ہیں ہالیڈیز کے لیے, یہ وہ اب تو یہ ہے کہ ایک فیئر فیکٹر ہے کہ ہم جو بھی جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ واپس زندہ بھی آئیں گے کہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر کیا دیکھنا ہے, چونکہ بہت سے علاقے, کراچی میں آپ جائیں گے تو وہ رستے بند ہیں, چونکہ وہ کہتے ہیں باہر مت جاؤ. اسلام آباد میں جائیں تو وہ رستے بند ہیں. تو آپ اپنے گاؤں میں, اپنے گھر میں اس تک کی قید ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم یورپ میں اس میں جائیں. سیف تو ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ واقع مثال ہیں, ان پہ دیکھتے ہیں کہ OPS کس حد تک کام کر دیا ہے. میرے خیال میں ایک بھائی صاحب کا کوئی سوال بھی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام جی خالد ملک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور سب سے پہلے میں ہدایت چینل کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہم سب کو یہ آج موقع دیا بولنے کا. اس کے بعد میں اپنے جاوید ملک چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت جو اوورسیز پاکستان سولیڈیٹری شروع کی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو بچے ہیں اس وقت ان کو سب سے زیادہ جو مشکل پیش آ رہی ہے ہماری اپنی لینگویج کی, ان کو اسی وجہ سے جب ان کو ہم پاکستان لے کے جاتے ہیں تو ان کو اتنی مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کسی جگہ پہ کسی کے ساتھ وہ بالکل بولنے میں اتنے ہچکچاہٹ آتی ہے ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان نہیں جانا. ہم اس چیز کو کس طریقے سے ختم کریں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے بچے وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ پہ جائیں کسی بھی, تو ان سے ڈبل دام لے لیا جاتا ہے. اگر وہ انگلش کا ایک ورڈ بول دینا تو یہ ہماری پاکستانیوں, میں خود ہم پاکستانی ہیں لیکن کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی باہر کا بندہ جا کے وہ اس قسم کے ادھر سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ یا یہ بچی باہر سے آئے ہیں تو ان سے دگنے کی جگہ تگنے دام لے لیتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ کوئی اس قسم کے مسائل ہوں کہ ہمارے بچوں میں کوئی آ جائے کہ تاکہ وہ اردو سیکھیں, اپنی زبان میں ان کو پرابلم نہ ہو. اور سب سے پہلے ہمارے بچوں کے جو اپنی ہماری جنریشن آ رہی ہے ان کو پاکستان جانا بالکل وہ پسند ہی نہیں کر رہے, کیونکہ
देख लें, वो कहते हैं कि हम क्या करें पाकिस्तान में जाके. आप देखें इधर धमाके हो रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं, जो किस वजह से हम आप ठीक, हमें फोर्स कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है. इमोशनल मोहब्बत है लाड साहब, अभी ये कह रहे थे. मेरे ख्याल में अगर कोई और सवाल भी है तो उनको भी ले लेते हैं. जी, आप अपना तारुफ भी कराएं साजरा. Tanveer Karamat, I'm from Bristol, local business manor. There's not many platforms I get active on, and this is one that I've quite passionate about. Just picking up on the point about the children, the media is brainwashing our current generation or the next generation so much so that I asked a young person why, when he last visited Pakistan, he said, I've been about quite a few years. I said, why don't you visit Pakistan? And this is a Pakistani youngster, and his reaction was, well, that's a terrorist country. This is his own country. Now, the problem we have is really the sense of identity. I think a lot of our children are lacking this sense of identity with Pakistan, and due to this, the culture that we're in the Western world, it teaches a sense of individualism, which means that slowly they move away from the cultural background that we come from. And I'm guilty more than anybody in this audience that I'm a British Pakistani, I've grown up in this country, so I know what it's like to become or lose your sense of identity. I'm lucky that I found friends that now that I feel a complete Pakistani, to be honest. I mean, I mentioned to them that when I was about 18 or 19, I understood Punjabi, but I didn't speak it. But now, alhamdulillah, I can speak Punjabi quite well. And do you speak English? Do you speak English with your children at home? I speak English with my children. And how can they improve? I do. Yes, I do. Although they speak Punjabi with their mother, and I've made sure that they can understand Punjabi and they can speak Punjabi, and they have a good sense of understanding. But they don't have an opportunity to background. Speak Urdu or Punjabi at home. Sorry? Anyway, thank you very much. Yeah. Nadia, so yeah, these are the questions that you can actually answer in English if you want. Okay. Or in Urdu, I think English is your first language. Yeah. You know, there are two questions. The one is our children here, they are lacking sense of identity. Yes. Number one. And yeah, if you answer the number one, and then I ask you the number two. Sure. I mean, if you look at child development, the period of time of teenage years is identity formation. आप किसी भी psychologist से पूछें तो जो period of time है teenage की, इसमें identity बनती है. अब the generation that came before, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए हुए थे, वो कामों में economic stability में लगे हुए थे, इसमें किसी का कसूर नहीं है, ये एक process थी. तो उसमें फिर priority, it was just basically go with the flow and see what happens the result, and ये आज का result हमारे सामने है. So उससे अब हम reflect करके as second and third generation हम reflect करके देख सकते हैं कि what was the thing that could have been done to improve our situation, जो फिर हम आगे वाली generation के लिए वो चीज़ें improve करें, क्योंकि हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं. अच्छा, अब यहाँ बोर्न हुई है. जी. अब यहाँ की बोर्न है. जी. पाकिस्तान जाती हैं? जी. खौफ होता है पाकिस्तान जाते हुए? डर लगता है? आजकल क्योंकि to be honest ज़्यादा पाकिस्तान में गई थी बचपन में, फिर स्टडीज़ की वजह से इतना लॉन्ग ट्रिप्स पाकिस्तान के नहीं लग सकते थे. आई थिंक ये सिमिलर सिचुएशन सब बच्चों के लिए है. थोड़ा ख़तरा है पाकिस्तान जाते हुए? अब ज़ाहिर है क्योंकि सिक्योरिटी सेफ्टी कभी इश्यूज आप सुनते हैं, किडनैपिंग्स हो जाते हैं. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम है बिटवीन द चिल्ड्रन बोर्न इन पाकिस्तान एंड द चिल्ड्रन बोर्न हियर? Is there any gap, communication gap? Basically जो एक Asian environment, एक पाकिस्तान का जो environment है ना, वो बगैर कोई आपको सिखा, nobody needs to teach you कि इस तरह से आपने करना है, आपने दूध वालों को चेक करना है, आपने मतलब you know इस चीज़ का मिलावट ना हो चीज़ों में, ये चेक करना है. किसी ने उन बच्चों को सिखाना नहीं होता, वो क्योंकि उस माहौल का एक हिस्सा है. They grow up learning what they have to see and what they have to do. यहाँ का माहौल क्योंकि एक सिस्टम के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ है,
تو وہ چیزیں نہیں آتی ہے. سو ظاہر ہے یہاں سے جب بچے وہاں پہ جاتے ہیں اٹس لائک اے نیو انوائرمنٹ فار دیم جس میں وہ فلی پریپیئرڈ نہیں ہیں. تو جیسے ایک بھائی نے کہا تھا کہ شاپ کیپرز اور لوگ دام اوپر کر دیتے ہیں جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باہر سے آئے ہیں, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب لائک یہ اتنی میجر چیز نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے جہاں پہ جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز کو ایک ایڈمریشن کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ ٹی وی اینڈ میڈیا کی وجہ سے سیٹلائٹس اتنے مشہور, یہ بھی ایک چینل ہے, پہلے کہاں اتنے چینلز تھے, نہیں تھے. تو اس وجہ سے لوگ فیسینیٹڈ بھی ہیں باہر کی لائف سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اپنائیت نہیں ہے لوگوں کی. اپنائیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نادیہ, ابھی عدنان صاحب سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتے ہیں اور پھر ایک مختصر سے وقفے کی طرف جاتے ہیں اور انشاءاللہ پھر واپس آ کے دوبارہ اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے. عدنان صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مختلف میتھڈ یوز کرنا چاہ رہے ہیں پاکستانی کمیونٹیز اور یہاں کی جو مسلم کمیونٹی کو قریب کرنے کے لیے. اچھا, ان کو اردو نہیں آتی, پنجابی نہیں آتی, تو کیسے قریب کریں گے؟ سب سے پہلے جی چیریٹی شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے. ابھی امجد صاحب نے شاید بات کی تھی کہ آج کل ہم پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کو ہم ہوم ورک کروا سکیں, ان کے ساتھ ٹائم گزار سکیں. تو یہ پہلا سٹیپ ہے, میں اس میں پہلا قدم اٹھاؤں گا, باقی لوگ بھی اٹھائیں گے, کہ جب آپ کے بچے ہیں یو ہیو ٹو اسپینڈ سم ٹائم ود دیم, یو ہیو ٹو سورٹ آف میک آؤٹ دیٹ ٹائم. جس طرح بھی آپ کرتے ہیں, جس بھی بزنس میں ہیں, آپ کا دکان ہے یا آپ کا کارپوریٹ میں, آپ یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹس میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ قرآن آن لائن, ایوری ون از گاٹ آئی پیڈ اینڈ آئی فون اینڈ پی سی ایٹ ہوم. سو اس قسم کی ہماری جو انیشیٹو ہے کہ وی آر پلاننگ ٹو ڈو او پی ایس جو ہے وہ اس طرح کرنا چاہتی ہے کہ اردو آن لائن اسی طرح سے. اس کے علاوہ فورمز جو ہیں آلسو ڈسٹنٹ لرننگ کا ہم نے سوچا کہ یہاں پہ کچھ ہمارے ایسے ٹیچرز ہیں دے وانٹ ٹو ڈو والنٹری ورک. پاکستان کے اسکولوں کے ساتھ ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں, میں خود اپنے طور پہ بھی کر رہا ہوں کہ ان کو ہم یہاں سے لیکچرز بھی پرووائڈ انٹرنیٹ کے تھرو کر سکیں, ریکارڈڈ بھی اور لائیو بھی. تو اس قسم کے تھوڑے سے انیشیٹو لینے پڑیں گے, لیکن اگین دا چیریٹی اسٹارٹس فرام ایم سے یو ہوم. سب سے پہلے ہمیں خود آگے قدم بڑھا کے کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی اصل پہچان کیا ہے, اور ہم پاکستان سے آئے ہیں, ہم یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے, ہمارا رنگ باقی لوگوں سے مختلف ہے, تو ہماری یہ پہچان ہے. اس کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانے پڑیں گے, چاہے گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے, چاہے سیاسی جماعتیں ہمارا ساتھ دیں یا دیں. اسی لیے اس پلیٹ فارم پہ ہم آئے ہیں اور یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. بہت شکریہ. وقت ہوا ہے ناظرین ایک مختصر سے وقفے کا, اور انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, ایک مرتبہ پھر آپ کو اس پروگرام کمیونٹی فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے مسائل ہیں برطانیہ میں اور یورپ میں, جن مسائل کا وہ سامنا کر رہے ہیں. ان مسائل پہ تھوڑی بات ہو چکی ہے, لیکن ایک بڑا مسئلہ جو مسلمانوں کے لیے ہے, پاکستانی مسلمانوں کے لیے, وہ ہے پاکستانی کونسلیٹ یا پاکستانی ایمبیسیز یا پاکستانی ہائی کمیشن کی طرف سے کہ ان کا رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. اور سب سے جو افسوسناک خبر ابھی ہمیں دی گئی ہے وہ یہ کہ سعودی عرب میں ہمارا ایک پاکستانی باشندہ جس کی ڈیتھ ہو گئی, اور ڈیتھ کے بعد جب اس کا پاسپورٹ چیک کیا گیا تو وہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا تھا. سعودی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی کہ اس ڈیڈ باڈی کو پاکستان میں لے جایا جائے. جب اس کے گھر والوں نے پاکستانی ہائی کمیشن سے وہاں سعودی عرب میں رابطہ کیا
تو ہائی کمیشن نے بھی لاچارگی کا اظہار کیا. اس پہ بہت افسوس ہوا اور آخر نتیجاتاً اس ڈیڈ باڈی کو وہاں سعودی عرب میں ہی دفنا دیا گیا ہے. یہ بھی ایک افسوسناک خبر ہے اور اس خبر سے ایک سبق جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن ان ممالک میں کیا کر رہا ہے. سب سے پہلے آتے ہیں جناب لارڈ شوکت صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی ہائی کمیشن چاہے وہ یہاں ہیں چاہے وہ یورپ میں ہیں یا کسی بھی ملک میں اور سعودی عرب میں جو یہ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے, اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانی ہائی کمیشن وہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن جی پاکستان پہلے ہائی کمیشن جو امبیسیز ہیں ان کا رول پرائمری تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت اور حکومت کے درمیان تعلقات کرنے ہیں یہ وہ, مگر مین ان کا کام ہے کہ جو لوکل پاکستانیز جو اس ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے. اسی وجہ سے ان میں ویلفیئر آفیسرز بھی ہیں, کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسرز بھی ہیں, تمام عملہ جو ہے ان کی مدد کے لیے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آلسو لیڈرشپ پر. اگین جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا, اگر آپ کے ہائی کمشنر صاحب امبیسڈر صاحب ٹاپ لیول پر وہ پروفیشنل ہیں, وہ ڈپلومیٹ ہیں, کریئر ڈپلومیٹ ہیں اور وہ اپنی جاب کو اور سمجھتے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ کمیونٹی کے ساتھ ہے تو پھر تو کام اچھا ہوتا ہے. مگر بہت سے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ پولیٹیکل ہیں اور پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی جو کارکردگی ہے, ان کی ایکسپیرینس ہے, ان کی لائلٹی ہے وہ بہت جگہ نہیں ہوتی, تو اس لیے سروسز جو ہیں وہ کم ہے. دوسرا ایک ایٹیچیوڈ ہے ہمارے وہ بیسکلی آ جاتا ہے کہ ہماری قوم پر ہمارا جو سسٹم ہے, نظام ہے, وہاں پر جو ہائرارکیکل سٹرکچر ہے کہ ہم جو ہیں وہ مالک ہیں, لوگوں کو اگر ضرورت ہو وہ ہمارے پاس آئیں. تو اس لیے ان کی جو ایز اے ہیومن بینگ یا ایز اے سٹیزن جو ان کی رسپیکٹ یا ان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ نہیں کی جاتی. اس لیے بہت دفعہ کبھی کچھ نہیں ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے اننیسیسری جو ہے وہ رولز بنائے ہوئے ہیں اور اس میں لوگوں کو جو ہے خواہ اس میں پریشانی ہوتی ہے. ایک آدمی جو 200 میل باہر سے جاتا ہے اور سارا دن بیٹھا ہوتا ہے اور اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور وہ کام 2 منٹ کا کر سکتے ہیں, غیر ضروری طور پر اس کو ڈیلے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کون باس ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی جو چیزیں ہیں اس میں بہت سا جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ افسوسناک ہوتا ہے. اچھے افسر بھی ہیں, یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ سارا عملہ ہی ہے, اور چونکہ جن کا تعلق زیادہ کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آپ نے وہ افسر شاہی کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ اس میں آپ جانا ہے 1 منٹ کام ہے 15 منٹ لگا دیے, کوئی چائے پی رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, 5 بجے آؤ 6 بجے آؤ فلاں یہ وہ, اور کوئی خاطر خواہ انتظام بھی نہیں ہوتا. آپ کو اس طرح بھیڑوں بکریوں کی طرح وہ کیا جائے. اور اسی وجہ سے بہت سے کونسلیٹ میں بہت دفعہ لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے جہاں پر بہت افسوسناک بات ہے, اچھی بات نہیں ہے, ہم انکریج نہیں کرتے کہ جہاں پر کونسلیٹ آفیسر کو مارا پیٹا بھی گیا. اور یہ میرے خیال ایک فرسٹریشن تھی لوگوں کی کہ جو ایک تنگ ہیں وہ پریشان ہیں تو ان کی جو آگے سے ٹریٹمنٹ کی جائے. اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ پہلی تو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے. اس میں چونکہ انہوں نے وہ سارا اصل میں آ جاتا ہے کہ وہ ایک کیریکٹر, قوموں کا کیریکٹر جو بنتی ہیں وہ کیریکٹر سے بنتی ہیں. جب ہمارا کیریکٹر جو ہے اس لیول پر آ چکا ہے کہ جس پر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر پرائم منسٹر کا یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں, چیف جسٹس کہہ رہا ہے اس کو گرفتار کرو, اس کو یہ کرو, وہ کہتے ہیں نہیں کرتے کیا کر لو گے. تو یہ سارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس تک آتا ہے. اس میں پھر جب آپ وہ سفارشی لوگوں کو کرتے ہیں, ان لوگوں پی آئی اے کی تباہی کیوں ہوئی ہے کہ جو ایک نائل آدمی ہے اس کو پار دیا. پی آئی اے کے وہ جہاز کہتے ہیں روز خراب ہو رہے ہیں, ایک کار مکینک کو آپ جہاز مکینک لگا دیں تو یہی ہوگا. اسی طرح یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو جس کے کوئی کرائٹیریا نہیں, کوئی کریڈیبلٹی نہیں, اس کو آپ سفیر لگا دیں تو اس سے کیا توقع کریں گے؟ وہ تو صاحب کو سلوٹ ہی کرے گا, اس کو کوئی کمیونٹی کی کنسرن نہیں, نہ ہی اس کو پرواہ. چونکہ اس میں کہ یہ مطلب جو لوگ ہائی کمیشن میں آتے ہیں, پاکستانی ایمبیسیز میں آتے ہیں, مختلف ممالک میں جا کے خدمات سر انجام دیتے ہیں تو ان کے اندر اس طرح کی قابلیت نہیں ہوتی, ایک بات. دوسری ہے کہ وہ کرائٹیریا نہیں رکھا ہوا انہوں نے, یہ سفارشی ہیں یا جیسے بھی ہیں. پرابلمز بہرحال بہت زیادہ ہیں. اب آتے ہیں جناب ہینا ملک صاحب کی طرف, اور یہاں جو ایمبیسیز کا رویہ ہے اپنے لوگوں کے لیے, اس پہ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہمارے ہائی کمیشن ہیں ان کو تو سب سے پہلے ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں وہ ہمارے لیے یہاں آئے ہیں, ہمارے ایز لارڈ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے لیے وہ رکھے گئے ہیں, ہماری فلاح بہبود کے لیے, ہماری ویلفیئر کے لیے, ہماری کمیونٹی کی اور ہمارے پروفائل کو بڑھانے کے لیے. لیکن
اگر آپ ایمبیسی میں جاتے ہیں تو آپ پہلے تو وہ خود ہی اپنے پروفائل کو بڑھائیں, ان کا پروفائل نہیں ہے, پھر وہ آپ کو باقاعدہ دھتکارتے ہیں کسی چیز کے لیے. ایک تو سسٹم پلیس میں نہیں ہے. لیٹس سے ایگزامپل لے لیں کہ ایک پاسپورٹ آپ نے رینیو کرانا ہے یا آپ نے ایک ID بنوانا ہے, تو وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ پہلے آپ A پہ جائیں, A پھر B پھر C یا D کسی جگہ پہ جائیں اور تو وہ بن جائے گا یہاں پہ. نہیں, اگر آپ باہر سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے آپ کو بولے گا پہلے B پہ چلے جائیں. آپ پوری لائن میں 1 گھنٹہ کھڑے ہیں, جب B اس پہ پہنچتے ہیں اس پہ تو آگے کہتے ہیں کہ A پہ چلے جائیں. ایک یہ ہے. پلس یہ ہے کہ وہ آپ سے اچھی طرح بات بھی نہیں کرتے. بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کس پروفائل اور کس کیریکٹر کے لوگوں کو لے کر آئیں. پھر آپ نے ایک ابھی سوال کیا تھا شوکت صاحب سے کہ کس کی رسپانسبلٹی ہے یہ. ہاں, ہائرارکی سٹارٹ ہوتی ہے ٹاپ سے کہ گورنمنٹ جس کو بھیج رہی ہے پہلے تو وہ صحیح بندوں کو بھیجیں, لیکن آئی تھنک یہ رسپانسبلٹی انڈیویجولس کی ہے. آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ ایک کنٹری کے نمائندے ہیں. اگر آپ اس کنٹری میں آتے ہیں اور آپ اکڑ دکھا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو دکھا رہے ہیں جو بھی, تو آپ پاکستان کا پروفائل خراب کر رہے ہیں. وہ بات باہر نکلتی ہے, ورڈ آف ماؤتھ بہت تیزی سے ہوتا ہے, میڈیا تو بہت بعد میں آئے گا. آپ جیسے نکلتے ہیں, آپ غصے میں نکل رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں, تو جو وہاں لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں, وہ آگے جا رہے ہیں, جو انگریز بھی وہاں سے گزر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح ٹریٹ ہو رہے ہیں اور غصے میں نکل رہے ہیں. آپ پورے پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں. یہ انڈیویجول فرام باٹم ٹو ٹاپ ایوری سنگل ون ہیز ٹو ٹیک دیئر رسپانسبلٹی, دیئر تھنگ کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم نے اس کو پروفائل کو کیسے بڑھانا ہے. تو ہر ایک اپنی جگہ اپنا کام کرے. ایک بات عرض کروں, لارڈ صاحب یہاں موجود ہیں اور ہمارے جتنے بھی آڈینس ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں بات کو. پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ تو آسمان کو چھو رہے ہیں, اتنے وسیع ہو چکے ہیں, اور حکومت پاکستان سے اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ یہاں کے ایمبیسی کے جو ایمبیسڈر ہیں ان میں کوئی مطلب تبدیلی لائیں گے یا انہیں کچھ ڈانٹیں گے, وہ کہیں گے بھائی یہ ڈانٹنے والی کیا بات ہے. یہاں ہمیں اب یہ عادی ہو چکے ہیں سن کے. پاکستان میں جتنے بھی پاکستانی جو پولیٹیشینز ہیں اب وہ سن کے عادی ہو چکے ہیں, اب انہیں کوئی غرض نہیں ہے. تو کیا یہاں کی جو کمیونٹی ہے کچھ کر سکتی ہے کردار ادا؟ اسی لیے ذمہ داری تو اس پہ عائد ہوتی ہے حکومت پاکستان پہ, وہ نہیں کر رہے. اب ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کریں گے, لیکن کیا یہاں کی جو کمیونٹی ہے کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, یہاں کی نوجوان نسل کو کردار ادا کر سکتی ہے؟ بالکل, یہی میں نے آپ سے کہا, انڈیویجول جو ہیں اگر وہ اپنے اوپر لے لیں رسپانسبلٹی کہ ہم سب نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, ہم سب نے ہی پرووائڈ کرنا ہے, اپنا پروفائل کو بڑھانا ہے, اپنی جو ہماری رسپانسبلٹی ہے جس سے ہمارے پاکستان کا نام نہ خراب ہو, یا ہم اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم وہ کریں. یہ انڈیویجول ایوری سنگل پرسن ہیز ٹو ڈو اٹ. یہ صرف وہاں بیٹھے ہوئے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نہیں یہ ٹھیک کر سکتے ہیں, یہ ایوری ون ہیز ٹو پٹ دا ایفرٹ ان, تب یہ ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ بس کوئکلی یہ ہے کہ چونکہ وہ جس میں نے کہا کہ ان کی جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہیں اس سسٹم میں, آپ شکایت کریں گے تو کس سے کریں گے؟ جو کرنے والے ہیں وہ انہی کو تو چاہتے ہیں, تو اس لیے وہ سن لیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں جب فارن منسٹر ہمارے تھے شاہ محمود قریشی صاحب آئے تھے تو ان کو میں نے کہا تھا کہ یہ مسائل ہیں, یہ چیزیں ہیں. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ وہ. مگر وہ وہاں جب پاکستان گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کس کی کیوں بات کر رہے ہیں, یہ سارے یہ تو ٹولہ ہی ہے کہ, تو آپ کیا کریں, وہ سن کے کیا کریں. اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے جو اہل بندے ہیں آپ ان کو ڈالیں نا اپنی. میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا چودھری صاحب سے, اور آپ نے وہ کہہ دیا, لیکن چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں, چودھری اختر صاحب سے. اچھا, اگر یہاں کے جو قابل لوگ ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں, کمیونٹی کوہین کے لیے کام بھی کرتے ہیں, اور مطلب وہ اپنی کمیونٹی کے نزدیک بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور مطلب سب کچھ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو اگر یہاں سے لوگوں کو چوز کیا جائے اور وہ یہاں ایمبیسیز میں اپنی خدمات سر انجام دے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہتر نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوورسیز پاکستان سالیڈیرٹی کا یہ ایک ایشو ہے جی, ہم نے اٹھایا ہوا, ہم نے اس پہ ایک ایجنڈا ہے ہمارا کہ پاکستان گورنمنٹ کو ہم ایک پریشر گروپ بنا کے ان کو پورا لابی کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کمایا ہوا زر مبادلہ جو ہم پاکستان بھیجتے ہیں وہ ان لوگوں پہ, اس کا کافی سارا حصہ ان لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے جو ان ٹرینڈ, ان پروفیشنل, ان ایجوکیٹڈ, فرمیشی, ان کوالیفائڈ, وہ یہاں امبیسیوں میں آ جاتے ہیں اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. کام کوئی آتا نہیں ہے ان کو, اسی لیے سب لوگوں کو پریشانی ہے کیونکہ وہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. فرمیشی لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ جدھر جدھر ایمبیسی ہے وہاں سے لوگ, ان کو زبان بھی آتی ہوگی, ان کو ان کے کلچر کا بھی پتہ ہوگا, ان کو پتہ ہوگا ان لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, کیسے ان سے بولنا ہے, کیا کرنا ہے.
یہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے, پرواہ بھی نہیں ہے, کیونکہ فرمائشی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو جاب ہے ہماری وہ تو پکی ہے, اور کچھ سیکھ بھی نہیں پوری لائف کے سیکھیں گے کیوں, ان کی تو لائف کے لیے جاب لگی ہوئی ہے, وہ یہاں نہیں بیٹھیں گے, یو کے میں نہیں بیٹھیں گے, امریکہ میں چلے گئے, وہاں نہیں بیٹھیں گے تو جاپان میں چلے جائیں گے, ان کو تو پتہ ہے ہم نے جاب لے لی ہے فار لائف, اور جو پیسہ آپ بھیجتے ہیں اس میں سے وہ واپس بھیج کے خرچ کریں گے ان پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, ان کا رویہ جو ہے نا باہر کے ملکوں میں وہ غلامانہ ہے. آپ نے ایک مثال دی کہ وہ سعودی عرب میں کہتے ہیں جی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے کی. طاقت کیوں نہیں ہے؟ ہم ایک بہت عزت دار قوم ہے, غیور قوم ہے, 18 ملین 180 ملین لوگ ہیں ہمارے, اور ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو کہیں یار ہمارے بندے کی ڈیڈ باڈی ہے آپ کیوں نہیں دیتے ہمیں, یہ لیں آپ پرمٹ, یہ لیں, یہ چیز کیا چاہیے آپ کو, باڈی کو بھیجے پاکستان, کیوں نہیں کریں گے؟ صرف یہ کہ ان کے پاس وہ ایک غلامانہ رویہ ہے, جی یہ تو ہمارے ماسٹر ہیں جی, سوری جی, غلامانہ رویہ ہے. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے, غلامانہ رویہ ہے. میرے خیال میں آڈینس کی طرف آتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کوئی سوال ان کا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ آگے اپنے بڑھتے ہیں مزید ڈسکشن کی طرف. آڈینس کی طرف کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مہمانوں سے. جی میرا نام عمران نذیر ہے اور میں ٹیلی کام پروفیشنل ہوں. میرا ایمبیسی سے ہٹ کے تھوڑا سا سوال ہے کہ جیسے یہ سولیڈیریٹی موومنٹ ہے, اس کے تھرو اگر ہماری جو بزنس, میرا بہت اچھا بزنس ہے لندن میں, لیکن میں نے پاکستان میں انویسٹمنٹس کی ایز اے بزنس لوگوں کو روزگار دینے کے لیے پاکستان کی محبت میں. لیکن جب ہم لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, تینوں جگہ پہ میرے آفیسز ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی انویسٹمنٹ سیکیور نظر نہیں آتی. ہماری انویسٹمنٹس جو پاکستان میں ہم ایز اے مطلب پروڈکٹ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو روزگار دینے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر, ہم لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں پروفیشنلس کو, لیکن جب ہم انویسٹمنٹس تو کر دیتے ہیں, اتنا لمبا ہم نے پورٹ فولیو بنا لیا, لیکن ہماری انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہے. ایز اے برٹش میں تو کہیں بھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں, لیکن ہم صرف پاکستان میں اپنی پاکستان کی محبت کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے, اچھی لائف گزاریں, لیکن ہماری انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہوتی وہاں. جی تو اس کے لیے اگر کچھ یہ کر سکیں اور کوئی بہت شکریہ. اچھا, بڑا ویسے زبردست سوال ہے ان کا لاڈ صاحب, کہ مسئلہ ایک نہیں ہے, جب انویسٹر یہاں جا کے وہاں انویسٹ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ پاکستان کا نقصان ہوگا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور ایک محبت اور پیار کا رشتہ بھی ہے, ابھی لوگ روزگار کا بھی ایک موقع ملے گا اور ان کو بھی ذرا فائدہ ہوگا, سب کا فائدہ ہے. تو یہ جو ذرا سیکیورٹی کا تو ایشو ہے. یہاں کہہ رہی تھی ہماری ابھی نادیہ کہہ رہی تھی کہ ذرا خطرہ ہوتا ہے پاکستان جانے کا, وہ سیکیورٹی جو پہلے تھی اب وہ نہیں رہی. اس طرح انویسٹر کو بھی خطرہ ہوتا ہے, بچوں کو بھی خطرہ ہے, یہ بھی سیف اپنے آپ کو فیل نہیں کر رہے, اور پھر انویسٹر کو بھی خطرہ ہے. تو یہ سب طرف جو ہے خطرہ ہی خطرہ ہے. اس پر کیا کہنا چاہیے آپ؟ دیکھیے جی, وہ بالکل ان کی بات صحیح ہے کہ جو ایک تو یہ ہے کہ دوسری چیزیں پرسنل ہیں, مثلا فیملی ہے, آپ جا رہے ہیں, رشتہ داری ہے, یہ ہوا, جائیں نہ جائیں وہ چوائس ہے کسی حد تک کے, مگر جو اکنامک فیکٹر ہے نا جس میں انویسٹمنٹ ہے, اس میں آپ اپنی پونجی, آپ اپنے پیسے لگا رہے ہیں. اس وجہ سے کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پروفیٹیبلٹی, مگر یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ اپنے ملک میں, اپنے علاقے میں اس میں روزگار قائم ہوگا. تو یہ انسیکیورٹی جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ لٹرلی فیل ہو گئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے کہ ان کو جو ریسورسز چاہیے اس کے لیے, وہ ہے بجلی ہے, گیس ہے, پانی ہے, وہ سارا بند ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ وہاں پر لینڈ مافیا بھی ہے, چور بیٹھے ہوئے ہیں, ہر چیز ہے. روز رپورٹس آتی ہیں کہ ان لوگوں, پھر یہ ہے کہ آپ ٹاپ سے لے کر باٹم تک وہ اپنے شیئر مانگ رہے ہیں. تو آدمی ایک دیکھتا ہے کہ میں نے انویسٹ کیا ہے, اس کی جب کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, اس کی کب کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے, اس میں ان کی کوئی جو ہے کہ فیوچر نظر نہیں آ رہا, تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں کیوں وہاں کروں جس میں کہ مجھے انکم آنے کے علاوہ جو میں نے لگایا اس کی بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو مافیا وہاں پر, یہ تو عام ہے, یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے. اس میں گورنمنٹ بھی ان کو پتہ ہے کون ہے, بلکہ گورنمنٹ خود انوالو ہے اس میں. پنجاب میں جتنے ڈاکے یا جتنے چیزیں ہوتی ہیں ان میں پولیس انوالو ہے, اس میں ایم این اے انوالو ہیں, ایم پی ایز انوالو ہیں, یہ روز اخبار میں آتا ہے, روز ٹی وی پر آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے جب آپ ایک کلیئرلی آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ بھئی آپ آئیں, پیسے لائیں, آپ خود آئیں, اپنے رسک پر آئیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کیوں لگائے گا وہاں پر؟
فارن کمپنیز بہت سی ہیں, مجھے ڈنمارک نے پیچھے پتہ نہیں کتنے بلینز پاؤنڈ کا لگایا تھا, مگر وہ کارٹون کی وجہ سے انہوں نے روز کہا ہم تو مار دیں گے, یہ انہوں نے کہا جی جائیں جہنم میں جائیں. تو اس لحاظ سے جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس میں چونکہ ایک کانفیڈنس نہیں رہا اسٹیٹ پر بھی کہ وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی, وہ اپنے خود کو پرووائڈ نہیں کر سکتی, دوسروں کو کیا پرووائڈ کریں. اور دوسری اس کے ساتھ جو ہے کہ جو لنک ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ہر گورنمنٹ, ہر لوکل کمیونٹی وہ خود بیسٹ ایگزامپل ہوتی ہے کہ وہ انویسٹ کرے. وہ اپنا پیسہ تو نکال رہے ہیں, وہ تو انویسٹ یورپ میں کر رہے ہیں, پرائم منسٹر سے لے کر پریزیڈنٹ سے لے کر چیف منسٹر تک جو تمام جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے تو پیسہ نکال لیا وہاں سے, اور وہ لندن میں فلیٹس لے رہے ہیں, دوسری جگہ لے رہے ہیں. تو دوسرا جو باہر سے لوگ انویسٹر ہیں وہ کیوں جائیں گے وہاں پر, کس بیس پر؟ ٹھیک, لاٹ صاحب واپس آتے ہیں اور اسی موضوع پہ مزید بات بھی کریں گے, لیکن اب میں ہینا ملک صاحب کی طرف آتا ہوں اور یہ جاننا چاہیں گے کہ یہاں کی جو نوجوان نسل ہے, دیکھیں پرابلم سے ہم بات کر رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان سے لنکڈ پرابلمس ہیں. اب یہ جو لنکڈ پرابلم ہے, ایمبیسیز کی غفلت ہے, اور یہ جو ناقابل قسم کے لوگ, جو نااہل قسم کے لوگ یا انکوالیفائڈ لوگ جو یہاں ایمبیسیز میں آ چکے ہیں, ان کی وجہ سے جو پرابلمس فیس ہو رہے ہیں وہ چونکہ ہمارے ساتھ پرابلمس ہیں, اس پہ بات کریں. اچھا, ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈرگس میں ہمارے نوجوان نسل کا انوالومنٹ بڑھ رہا ہے ایک, اور اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ ریٹ تو پہلے سے بڑھ چکا ہے, ڈرگ میں بڑھ رہے ہیں, اور پھر ان کی تعداد پریزن میں زیادہ ہو رہی ہے. اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے کوئی کچھ پیش رفت, کچھ حکمت عملی ہے جو اپنائی جائے, کچھ اس طرح کی پالیسیز؟ دیکھیں یہ مسئلہ صرف چھوٹا نہیں, بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ سٹارٹ گھروں سے ہوگا. پہلے تو والدین نظر رکھیں اپنے اولاد پہ کہ ویئر دے آر گوئنگ, ان کی اٹھک بیٹھک کن قسم کے دوستوں میں ہے, کن کے ساتھ ہے. اور اگین اسکولوں میں دیکھیں کہ اسکول میں آپ کے بچے جا رہے ہیں, اسکول کی پالیسیز کیا ہیں, اس کے بیہیویئر پالیسیز کیا ہیں, یہ کنٹرولنگ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. بچہ گھر میں اندر بیٹھا ڈرگز نہیں لیتا, یہ اس کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ ہوتی ہے, کہیں سے فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے. تو اگر اس کو ٹارگٹ کیا جائے, اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ کسی نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ یہاں کوئی بچہ لے رہا ہے یا کہیں سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ چپ کیوں رہتے ہیں؟ وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کیوں خاموش ہیں, کیوں نہیں اٹھاتے اس کو آواز, کیوں نہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے, کیوں نہیں لیس سے آپ نے کسی اسکول میں اگر آپ سن رہے ہیں ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ بچے ہی بتائیں گے آپ کو آ کے وہ بچہ ڈرگ لے رہا تھا, وہ والدین کیوں نہیں یہ رسپانسبلٹی لیتے کہ جا کے پرنسپل سے سوال کریں اور بولیں کہ آپ کے اسکول میں یہ واقعہ میرے بچے نے کہا, اس کی انویسٹیگیشن تو ہو کہ واقعی یہ ہو رہا ہے, اگر ہو رہا ہے تو وہ کہاں سے آیا. یہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ آپ اس کو ایڈریس کرنا شروع کریں گے فرام دا باٹم, تو یہ بڑھے گا نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑھ گیا, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اگین اس کے اندر تو ہم سب کو یونائٹڈ ہونا پڑے گا, ہم سب کو کچھ پرووائڈ کرنے پڑیں گے وہ پروگرام جس سے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ ڈرگس سے آف ہو جائیں. لیکن پھر ان کے ڈرگس کی طرف وہ کیوں گئے؟ یو نیڈ ٹو لک ایٹ دا روٹ کاز. کیا چیز ہے؟ کیا ان کے پاس وہ فورم نہیں تھا, یا کوئی اسپورٹس کلب نہیں تھے کہ وہاں جا کے وہ ٹائم اسپینڈ کرتے, یا ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں کہ وہ ایجوکیشن میں اچھی طرح, ان کے گھر کے مالی حالات خراب ہیں, کیا وجہ ہے کہ وہ باہر رول رہے ہیں؟ تو وہ ان لوگوں کی اس میں آ گئے ہیں کہ جو ان کو ڈرگس سپلائی کر رہے ہیں اور وہ اس میں جا رہے ہیں. پھر جب ان کو وہ ڈرگز میں اگر وہ عادی ہو رہے ہیں, پیسہ تو نہیں ہے ان کے پاس, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ چوری چکاری میں جائیں گے, وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا حل تلاش کریں گے, پھر وہ اینڈ اپ ہوتے ہیں پریزن میں. پھر وہاں سے ہم سب ایز اے کمیونٹی, ایز اے پاکستانی کمیونٹی, اینڈ آئی ایم ہوپنگ اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ کہ جو ہمارے او پی ایس ہے وہ ان سب چیزوں کو ایڈریس کرے گی, کہ ہم ان کو وہ فورم دیں, ان کے پورے بیک گراؤنڈ سے ان کو سپورٹ دیں, فائنینشیل ہو جو بھی ہے یا میڈیکل ہو, کہ ہم انہیں ہٹائیں. اب جو مسئلے ہیں ان کو اسی طرح ایڈریس ہوگا, باقی روٹ کاز پہ. اچھا اینا اور نادیہ دونوں سے ایک سوال ہے, آپ دونوں ذرا تھوڑا سا وقت لے کے جواب اس کا دے دیں گے. میں بچیوں کے حوالے سے کرتا ہوں, لڑکیوں کے حوالے سے. یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو یہاں والدین مینیپولیٹ کرتے ہیں, میں برین واش کا لفظ یوز نہیں کرتا, مینیپولیٹنگ, اور پھر ان کو لے جاتے ہیں وہاں شادی کرواتے ہیں. پھر یہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ فورس کے ٹرمز میں آتی ہے, حالانکہ یہ فورس نہیں ہے, ایک لحاظ سے وہ راضی ہیں جانے کے لیے, لیکن وہ دلی طور پر راضی نہیں ہیں, چونکہ میچنگ کا مسئلہ ہے, اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے, لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے. تو یہ سارے جو پرابلمس آتے ہیں بعد میں, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ دونوں, کیا کہیں گے؟ پہلے تو نادیہ سے پوچھتے ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ہماری کمیونٹی میں واقعہ فورس میرجز ہوئی ہیں, لیکن فار ایگزامپل میری ارینج میرج تھی. ابھی آپ بات کر رہے تھے تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ مجھے بھی میرے والدین پاکستان لے کے نہیں
پاکستان لے کے گئے تھے چھٹیوں کے لیے اور وہاں پہ فیملی فرینڈ سے ملاقات ہوئی اور پھر انہی سے رشتہ ہوا. تو میری بھی سرکمسٹانسز اس میں فٹ ہوتی ہیں لیکن فورس نہیں تھا, ارینج تھا. تو یہ فرق ہے. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ نہیں ڈینائی کروں گی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ واقعہ فورس ہوتا ہے. کہ والدین نے آپ کو چوائس دی ہے. جی, انہوں نے ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کیا, وہ بلا تلا کے لے کے گئے ہیں آپ کو پاکستان میں, وہاں پر انہوں نے آپ فیملی ممبر سے آپ کی ملاقاتیں کروائی ہیں, پھر آپ کو چوائس دی ہے کہ آپ چاہیں تو شادی کر لیں. جی, اور آپ نے کہا ٹھیک ہے, یہ ود دا کنسنٹ آف یس, اوکے, جی ٹھیک ہے. تو لیکن دین اگین میں لیکن بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کو اس طرح کی اپرچونیٹی نہیں دی جاتی. آپ ایگری ہیں سے؟ جی, آئی مین یو نو یہاں کے لوگ کافی شوق ہوتے ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ سے ایک دفعہ ملی تھی اور دوسری دفعہ شادی پہ ملی تھی. تو یہ آج کل کے ماحول میں یہ کافی شاکنگ چیز ہے. لیکن ہمارے کلچر یا ہمارے گھر کے ماحول کے حساب سے یہ بالکل مطلب صحیح ہے اور مطلب وی گوئنگ اسٹرانگ. تو میں ارینج میرج سے بہت خوش ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس چیز سے نہیں خوش ہیں. اینڈ UN کی ہیومن رائٹس میں یہ ایک رائٹ ہے کہ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو چوز دیئر لائف پارٹنر. تو اب ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے کہ ظاہر فیملی کی بہت زیادہ انفلوئنس اور ہونا بھی چاہیے, میں سمجھتی ہوں. لیکن جو ایک فائنل ڈیسیجن یا رسپانسبلٹی ایک رشتے کو نبھانے کا یا توڑنے کا وہ انڈیویجول پہ ہوتا ہے. تو اچھا ہنا, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں واقعہ فورس کیا جاتا ہے؟ بہت زیادہ مینیپولیشن ہے ادھر. ڈیفینیٹلی آئی تھنک ہمارے جو اوورسیز میں وہ زیادہ مینیپولیٹ کرتے ہیں کمپیریٹیولی جو پاکستان میں ہیں. پاکستان میں پھر بھی چوائسیز ہیں, کزن ہے آپ کا, یہ آپ کہیں اٹھ بیٹھ رہے ہیں آپ کی یونیورسٹی میں, لیکن یہاں سمہاؤ وہ سمجھتے ہیں ان کا کنیکشن جو پاکستان سے وہ اسی طرح ہے کہ آپ مینیپولیٹ کر کے جائیں, وہاں شادی کر لیں تو آپ کا ایک رشتہ بن گیا, کیونکہ آپ نے وہ فارم باقی تو پرووائڈ نہیں کیا ہے. اس OPS جو ہے آپ کی وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے, وہ کہتی ہے ہم قریب کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک, تو ہم ایگزیکٹلی یہ مسئلے ہیں, ہم بالکل اگری کر رہے ہیں. ہم OPS میں اسی لیے ہیں کہ ہم ان رشتے کرائیں گے نا, تو رشتے کیسے قریب کریں گے آپ؟ رشتے میں آپ کو بتاتی ہوں, سوال پہلے بھی اٹھا تھا. دیکھیں رشتے قریب جو ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ میں انگلش نہیں بولتا گھر میں, اسٹارٹ پہلے وہاں سے ہوتا ہے کہ آپ گھر سے وہ پرووائڈ کریں اپرچونیٹیز اپنے بچے کو. آپ نے بھی اس کو کہا تھا کہ گھر سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. پاکستان کا یہ جذباتی ہے, یس وی لو پاکستان, وی آر پیشنیٹ, اور ہم جاتے ہیں چھٹیوں میں پاکستان. لیکن پاکستان ہم اپنے بچوں کو پازیٹیو امیج کے ساتھ پاکستان لے کے جائیں تو باقی پاکستان میں جو بیٹھیں وہ بھی پازیٹیو امیج دیں گے تو آپ کا وہ لنک بنے گا. آپ کے بچے جانا چاہتے ہیں, میں آج بھی جانا چاہتی ہوں, میں اپنے بچوں کو لے جانا چاہتی ہوں. لیکن جب آپ ادھر جائیں گے اور ادھر بجلی اور پانی نہیں ہوگا اور آپ 8-8 گھنٹے وہاں رہیں گے تو بچے تڑپ رہے ہوں گے, مچھر کاٹ رہے ہیں. یہ جو مسائل ادھر, یہ مسائل تو آپ کے رشتے دار بھی فیس کر رہے ہیں, یہ بات تو نہیں, یہ نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. لیکن آپ نے اس حوالے سے پوچھا ہے کہ جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں وہ لنک کیسے گئے, جو بیٹھے ہیں وہ یوز ٹو ہیں, وہ چل رہے ہیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے پاکستان سے کنیکشن رکھیں تو ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہمیں وہ کچھ نہ کچھ تو اس کا امیج چینج کرنا پڑے گا, اس پہ ورک کرنا پڑے گا. کم از کم بجلی پانی تو دے دیجیے. وہ لڑکا لڑکی جب جائیں گے ان کو بجلی پانی کی کیا ضرورت رہے گی. خیر میں ویڈنگ کے حوالے سے نہیں بول رہی تھی, میں ایک کنیکشن کے حوالے سے بول رہی تھی. جہاں تک فورس میرجز کا تعلق ہے, ہاں فورس میرجز مینیپولیٹو طریقے سے ہوتی ہیں. فورس وہ نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کو زبردستی پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. اٹیک ہے OPS پہ یہ اٹیک ہے کہ وہ فورس میرجز ہو رہی ہیں. فورس میرجز بالکل ہوتی ہیں. OPS کیسے قریب کریں گے آپ کی, وہ فیل ہو جائے گی. OPS ہماری فیل نہیں ہوگی. ہم ون سٹاپ ہیں, ون سٹاپ شاپ جسے کہتے ہیں, جن کے مسائل ہیں دس از وائی وی آر ہیئر, تاکہ لوگوں کو ہم یہ بتائیں گے اگر آپ کا کچھ مسئلہ آپ ہمارے پاس ہے, ہم اس کے اندر انٹروین کریں گے, گورنمنٹ لیول تک بھی جائیں گے اور کام کریں گے. موقع دیتے ہیں انہیں کچھ سوال کرنے کا. جی تار اچھا جی. I think, I don't know much about, we can call it forced marriage or we can call it manipulation, but I think it's the parental frustration that leads up to a point where they feel that either their child is got out of control and it doesn't meet up with their cultural background, or other causes, but what they're trying to do is actually hang on to their cultural background, so they think the best thing to do is to either find somebody back home in order to for marriage. And the biggest problem we've got here is because by culture we tend to, as families, whether we've got girls or boys, and if we've got internal problems or the way they're brought up or they're being torn between the culture, the British culture or the European culture and the home culture,
what basically they're trying to do is find ways of bringing them back to their roots. And the point I'm trying to make is, as families, we isolate ourselves from each other. There is no interconnection between families, and therefore we've got a major problem on our hands here in the UK, for example, where children are now girls and boys in their 30s, late 30s, and parents do not know what to do. تنویر صاحب بہت شکریہ آپ کا. چونکہ وقت بالکل ختم ہونے کو جا رہے ہیں اور آخر میں ہم نے چیئرمین صاحب کو بلایا ہے کنکلوژن کے لیے کہ پرابلم بہت زیادہ ہیں اور او پی ایس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان تمام پرابلمس پہ جو ہے وہ کام کریں گی. اور ہم نے بہت کم وقت دیا ہے او پی ایس کے چیئرمین صاحب کو اس لیے کہ وہ ہر وقت میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے. جناب ملک جاوید صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ اتنے پرابلم پر ڈسکس ہو چکی ہے, اب دوبارہ ان پرابلم پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. آپ ان کو ابھی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کو ہائی لائٹ کریں گے اور سامنے لائیں گے, ان کو حل کریں گے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہیں ہے, ہم نے آلریڈی شروع کیا ہوا ہے کام, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کمیونٹی شامل ہوتی جا رہی ہے, اور ہمیں بہت مضبوطی سے ہمارے یعنی کہ جو ہمیں سپورٹ چاہیے وہ آ رہی ہے ہمیں. اور انشاءاللہ تعالی آئی تھنک کہ ہم اس کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, مجھے ابھی کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے کہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ کب سٹارٹ کریں گے؟ یہ پرابلم جتنے بھی ہیں سب پرابلم, ایمبیسیز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ایمبیسیز کے جو رویے ہیں اس پہ بات ہو چکی ہے, ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ سٹارٹ تو وہیں سے ہی ہوگا, ایمبیسی سے, کیونکہ ہمیں اپنی حکومت کی ضرورت ہے, اور حکومت ہماری یہاں پر جو ہماری پاکستانی حکومت ہے وہ تو ایمبیسی ہے. تو جب تک ہم ایمبیسی سے اپنی ڈفرینسز اینڈ پرابلمز نہیں سورٹ کر سکتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جہاں تک تعلق ہے شادیوں کا, تو جب تک یہ ہماری برادری سسٹم ہے, دیکھیں یہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہاں بھی برادری سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اور کمیونٹی سسٹم جو ہے, یعنی کہ آپ شیعہ ہیں یا میں سنی ہوں, شادی نہیں ہو سکتی بھی, کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں, یہاں آپ رائی ہیں اور وہ فلاں ہیں, کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. مخدوم امجد شاہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ او پی ایس کے پلیٹ فارم سے جس چیز کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہے اویئرنیس کی. ہم او پی ایس کے ذریعے یہاں کے رہنے والے اپنے کمیونٹی ممبرس کو, پاکستان کے کمیونٹی ممبرس کو, اور اس کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے ہم جو ہمارے سفیر حضرات ہیں یا جو آفیسر حضرات ہیں ہم ان کو یوز کریں گے. ہمیں جو ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے اویئرنیس جو ہے نا اس کے لیے کچھ کوشش کریں گے. میں آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مختصر وقت میں بہت کچھ ہے. آڈینس کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے وقت دیا ہے اور اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. جی ناظرین, چونکہ وقت اپنے اختتام کا پہنچ چکا ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. آج بات ہو رہی تھی مثال کے حوالے سے, اور اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.